وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 289 میں سورۃ الصف آیت نمبر 14 کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. کلمت یا ایہا میں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف الیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت الذین میں لام کے تشدید کو ظاہر کریں گے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت کونو میں واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ بھی مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انصار میں نون ساکن ہے، پھر حرف الصاد ہے. صاد حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ صاد حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ میں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. انصارا. کیونکہ صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. صاد کے بعد مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. حرف را پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. انصارا. کیونکہ حرف را پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. انصار اللہ. کلمت قال میں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت عیسیٰ میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت ابنوں کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. کلمت عیسیٰ کے بعد حرف البا کو پڑھیں گے. کیونکہ با پہ جزم ہے تو یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے اور حرف نون کے پیش کو ظاہر کریں گے. عیسی ابن مریم. کلمت مریمہ میں حرف الرا پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت للحواریین میں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. را کے نیچے زیر ہے تو ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. یا پہ تشدید ہے اور اس کے نیچے کھڑی زیر ہے تو ہم یہاں تشدید کو ظاہر کریں گے اور مد یا کو بھی ظاہر کریں گے. للحواریین.
کلمت انصاری میں صاد اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے. آخر میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. یہاں بھی لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. اللہ. کلمت الحواریون میں یا کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت نحنو میں ہا ساکن ہے، لہذا ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے نحنو. کلمت انصار میں نون ساکن ہے، پھر حرف الصاد ہے، یہاں حکم الاخفاء کو ظاہر کریں گے. یہاں لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت فآمنت کے آخر میں تا ساکن ہے، پھر حرف الطو ہے کلمت طائفہ، یہاں حکم ہے ادغام متجانسین، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تا ساکن کو تو میں ملا کے صرف حرف الطو کو اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. فآمنت طائفہ. کلمت طائفہ میں تو حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں تو کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے تو ہم مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کریں گے. آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. طائفۃ من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف البا ہے کلمت بنی. با حروف القلب میں سے ہے، قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم نون ساکن کو ہلکی میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من بنی. کلمت بنی کے آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اسرائیل میں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. حرف را پہ زبر ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، تو ہم یہ دونوں حرف کو تفخیم سے ادا کریں گے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. اسرائیل. کلمت وکفرت میں کاف پہ، فا پہ، را پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں تا ساکن ہے، پھر حرف الطو ہے کلمت طائفہ، یہاں بھی حکم ہے ادغام، تو ہم تے کو تو میں ملا کے صرف تو اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. وکفرت طائفہ. کلمت طائفہ میں مد واجب متصل کو 4 مد کے برابر ادا کریں گے. آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الفا ہے کلمت فأیدنا. فا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. طائفۃ فأیدنا. کلمت فأیدنا میں یا پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے. دال پہ جزم ہے، لہذا ہم دال کو قلقلہ سے پڑھیں گے. فأیدنا. کلمت عدوہم میں واو کے نیچے زیر ہے اور اس پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر واو کو پڑھیں گے اور زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت فاصبحوا میں صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ یہاں صاد ساکن ہے تو ہمیں صاد کو ہمزے سے بھی پڑھنا ہے. فاصبحوا. کلمت ظاہرین میں وہ ہے، وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وہ حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں وہ کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. را کے نیچے زیر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. اب آپ اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت
طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ مومنو، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، سو وہ غالب ہو گئے۔ آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔